پرتشدد ہجوم نے گوادر میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کیا ہے، جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق گوادر میں شرپسندوں کے حملے میں سپاہی شہید اور ایک افسر سمیت 16 فوجی زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ آج بلوچستان میں جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بڑے افسوسناک واقعات بلوچستان میں، اس میں ایک مہرنگ بلوچ ہیں جو ایمرج کی ہیں اور وہ ریاست کے خلاف اس وقت جسے کہتے ہیں نا مین آواز بنی ہوئی ہیں، پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کر رہی ہیں۔ یہ جو مارا ماری ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے، وہ گوادر کی سچویشن کو ڈیزاسٹرس قرار دے رہی ہیں، وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کر رہی ہیں۔ ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں ایمرج ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بلوچ خواتین ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے اگینسٹ اٹھ رہی ہیں۔ تو کرم ضلع میں جو اتنے بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا ہے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا سے کیوں غائب ہے؟ جو مقامی وہاں پر لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے، یعنی شاہدین ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہے۔ مثلاً اس میں راکٹس کا استعمال ہو رہا ہے، میزائل کا استعمال ہو رہا ہے، بڑے جو ہتھیار ہیں، بندوقیں ہیں۔ اس وقت گوادر ٹرینڈ کر رہی ہے، وہاں پر جو بلوچستان یکجہتی جو کمیٹی ہے انہوں نے ایک میسو پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن دیے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ مطلب ہر طرف میرے صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پاکستان کے بلوچستان پرانت میں لوگ اب کھل کر پاکستانی سینا کی ذاتیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ سوموار کو پرانت کے گوادر ضلع کے راشٹروادی بلوچ آندولنکاری بلوچ جگجہتی سمیتی کی ریلی کے دوران پردرشنکاریوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور وہ وہاں تعینات سرکشا بلوں کے ساتھ بھڑ گئے۔ پاکستانی سینا کے ایک جوان کی موت ہو گئی ہے اور ایک ادھیکاری سمیت 16 انیہ گھائل ہو گئے ہیں۔ اپنے سدسیوں کی رہائی کی مانگ کو لے کر 2 دن سے گوادر میں دھرنا پردرشن ہو رہا ہے۔ سمیتی کی نیتا مہرنگ بلوچ نے کہا ہے کہ جب تک حراست میں لیے گئے آندولنکاریوں کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ پردرشنکاریوں کے انوشاسن اور ساہس کی سراہنا کرتے ہوئے مہرنگ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، آج آپ لوگوں نے نہ کیول پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو سندیش دیا ہے کہ راجیہ کی بندوقیں اور شکتی لوگوں کے سامنے دھول کا ڈھیر ہے۔ پاکستانی سرکشا بلوں نے بلوچستان وشودیالیہ کے سامنے دھرنے پر حملہ کیا۔ اب بشانی صاحب بات کرنی ہے آج آپ سے کہ پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ پروٹیسٹ ہے وہ پہلے یہ زیادہ تر پروٹیسٹ پیریفری میں بھی ہوتے رہے ہیں، سینٹر میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان میں جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایک ڈیزیگنیٹڈ جگہ دیتے ہیں، وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں، وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی مرضی سے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ بہرحال اس سارے پروسیس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جنہیں پروٹیسٹ نکالا ہوا ہے بجلی کی مہنگائی کے خلاف۔ پارا چنار میں تقریباً 45 لوگ مارے گئے ہیں شیعہ سنی فسادات میں۔ مطلب ہر طرف میرے صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا، اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں گلگت بلتستان میں، تو بہت ساری جو فالٹ لائنز ہیں کہ لوگ، ینگ لوگ، مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں پیریفرل ایریاز میں، ابھی سینٹر سے نہیں نکل رہے، ناٹ فرام کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس طرح نہیں ہے۔ آپ برسب اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی بلوچستان کے اندر جو ٹرائبل لیڈرز پہلے لیڈ کیا کرتے تھے، اب وہ جو ہے ان کی جگہ پہ مڈل کلاس خواتین پڑھی لکھی جو ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور سب یہ حکومت پاکستان تو یہ کہتی ہے، جو خاص طور پہ بلوچستان میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہ یہ بیسیکلی جو بی ایل ایف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ ان کے لوگ ہیں اور یہ ان کا ایک سویلین فیس ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیز پروٹیسٹ یہ جو اوور آل پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں جی، پروٹیسٹ میں کون قیادت کر رہا ہے اور کون آگے آ رہا ہے، یہ مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، چلتے رہے ہیں کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ مختلف اوقات میں حالات کے مطابق جو ہے وہ لیڈرشپ کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ ایک بہت ہی
ایک ناؤن قسم کا پیٹرن رہا ہے ان کا کہ جو لیڈر زیادہ تر بڑے ہیں وہ یا تو اس کو لیڈ کرتے رہے اگر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن تھا تو یا پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک مسلح بغاوت مختلف جگہوں پہ اسپیشلی پہاڑوں پہ اور اس طرح کی دوسری جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ہوتی رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں ساری جو ہیں وہ بڑی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں اور انہوں نے ایک تجربہ تو ظاہر حاصل کیا ہے نا فیلڈ میں لمبے ایجیٹیشن اور سیکریفائس کے بعد. تو وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک جو ہے اس کو ری اسٹارٹ کیا جائے یا نئے طریقے سے اس کو عوام میں لے جایا جائے. تو اس میں دیکھیں یہ جو ہے اسپیشلی جو ویمن فیکٹر ہے جو آگے آ رہا ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح ہے, پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تحریکوں میں اسپیشلی ینگ خواتین جو ہیں, لڑکیاں یونیورسٹیز کی اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تحریکوں کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اس کی ریفلیکشن آپ کو جو ہے وہ بلوچستان میں بھی نظر آ رہی ہے اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک عرصے سے بلوچستان کے اندر اس طرح کی جو مزاحمتی قوتیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, یہ جو پالیٹکس آف ریزسٹنس ہے اس کی پروڈکٹ ہیں گزشتہ 70-75 سال کے دوران. تو ان کے اندر جو ہے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے لیٹلی گزشتہ 5-6 سالوں میں کہ ایک تو قیادت جو ہے وہ ینگ لوگوں کو دی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر ویمن اور اس طرح کا جو سافٹ فیس ہے اس کو سامنے لایا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 6-7 سالوں میں بلوچستان میں بہت ساری خواتین اسٹوڈنٹس ملک کے اندر یا باہر جو ہے وہ شہید بھی ہوئی ہیں اور اس طرح دیگر اریسٹ بھی ہوئی ہیں اور ایجیٹیشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مجھے اس میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آتی. نئی چیز یہ ہے کہ اس میں ایک کنسنسس آ گیا ہے کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں یہ درست ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ لڑائی لڑی ہے ہم نے, بہت حد تک جو ہے خون خرابہ بھی دیکھا ہے, قتل و غارت گری بھی ہوئی ہے, لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو اب اس کو ایک پرامن طریقے سے ایک پیسفل موومنٹ کے طور پہ وہ جو ہے وہ ری لانچ کیا انہوں نے, جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. اب یہ ایجیٹیشن تو بلوچستان میں ہو رہا ہے لیکن اسلام آباد میں بھی